میں ایک پولیس انسپیکٹر تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ میرے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ میں جب بھی کسی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں تو اسے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاتی ہوں، اور وجہ تھی میری صاف نیتی اور اپنی ڈیوٹی سے ایمانداری۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ چونکہ میرے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مختلف شہر گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میرے بیٹے کی تعلیم متاثر نہ ہو اس لیے میں نے اسے ہاسٹل داخل کروا دیا۔ اس بار بھی میری ڈیوٹی ایک دیہات میں لگی جہاں مشہور تھا کہ ایک کفن چور ہے جو ہر نئی قبر سے کفن چوری کرتا ہے۔ مجھے جب یہ کیس دیا گیا تو مجھے لگا کہ یہ کیس تو میں ایک دن میں ہی حل کر لوں گی، بھلا کفن چور کو پکڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ میں پولیس کے 2 اہلکار اپنے ساتھ لے کر قبرستان پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی، کتوں کے بھونکنے کی آواز کے علاوہ دوسری کوئی آواز نہ تھی۔ خیر پوری رات میں نے اور میرے ماتحت 2 اہلکاروں نے قبرستان میں ڈیوٹی دی، لیکن ہمیں وہاں کوئی چور نہ مل سکا۔ ہم لوگ صبح واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن دوپہر کو میرے سینئر نے مجھ سے کہا کہ رات تم لوگ ڈیوٹی پر کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا ہم تو ڈیوٹی پر ہی تھے۔ وہ کہنے لگے پھر قبر سے کفن کیسے چوری ہو گیا؟ یہ سن کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی کہ ہم لوگ پوری رات قبرستان کا گشت کرتے رہے، لیکن ہمیں وہاں انسان کیا کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا، تو پھر کفن کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ میرے سینئر نے مجھے تنبیہ کی کہ رات کو پھر سے ڈیوٹی دو اور اس بار پولیس سٹاف زیادہ لے کر جانا۔ رات کو میں 2 کی بجائے 6 لوگوں کو ساتھ لے کر گئی۔ ٹارچ لائٹ بھی تیز روشنی والی ہمارے ہاتھوں میں تھی۔ جو قبریں دن میں دفن کی گئی تھیں، دفن کی ہوئی قبروں پر بھی ایک اہلکار کی ڈیوٹی لگا دی۔ پوری رات ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دن میں میرے آفیسر کی پھر سے وہی شکایت تھی کہ کفن چوری ہوا ہے اور رات کو ہی ہوا ہے۔ میری عقل اس بات پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ بھلا کوئی آئے، قبر کھودے اور کفن چوری کرے اور ہم 7 لوگوں میں سے کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب ہم دن میں ڈیوٹی دینے لگے۔ قبرستان کے گورکن پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قبرستان کے باہر بیٹھے فقیروں کو بھی جیل لے جا کر اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی گئی، جو دن کے وقت قبرستان کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں نے اس سے بڑے کیس کو چند دنوں میں حل کیا ہے، اور یہ تو کیس بھی بہت معمولی سا تھا۔ حیرت اس بات کی تھی کہ میں ابھی تک اس کیس کے متعلق اتنی ہی انجان تھی جتنی پہلے دن تھی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایسا کون سا کفن چور ہے جو اتنی چالاکی سے یہ کام کر رہا ہے کہ پولیس کی نظروں میں بھی دھول جھونک دیا ہے؟ تیسرے دن میں نے اور پہرا سخت کر دیا، لیکن پھر وہی ہوا۔ میں سوچ کر پریشان سی ہو گئی تھی کہ یہ چور اس قدر تیز اور چالاک ہے۔ یہ پولیس کی حرکات و سکنات سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور چوری کیا کرتا؟ بس ایک کفن۔ کیا ملتا ہوگا اسے؟ چند 100 کے نوٹ۔ اگر وہ چور نشے کا عادی ہوتا تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتا تھا۔ میرے اب تک کے لیے جاننے والے ہر حربے سے مجھے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ اس لیے اب جو پلان میں نے بنایا تھا وہ خطرناک تھا، میری جان کا بھی خطرہ تھا، لیکن چور کو پکڑنے کا یہی ایک طریقہ میرے پاس بچا تھا۔ میرے باس نے میرا یہ لائلہ عمل سنا تو کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے یہ جان لیوا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے فرض کی خاطر آخری حد بھی آزماؤں گی۔ وہ مان گئے، لیکن کہنے لگے کہ اگر 4 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا تو تمہیں ہم باہر نکال لیں گے، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کا علم کسی بھی سٹاف کے اہلکار کو نہ ہو، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید ہماری پولیس کا کوئی اہلکار بھی اس کام میں ملوث ہے جو اس کفن چور کو ہماری اطلاع دیتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار خالی ہاتھ نہ رہوں۔ میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا اور قبر میں دفن ہو گئی۔ وہاں پہلے سے آکسیجن کا اتنا انتظام تھا کہ میں چند گھنٹے گزار سکتی تھی۔ رات کے وقت وہ آکسیجن بھی ختم ہو گئی جس سے میں اپنی زندگی کی بقا قائم رکھ پا رہی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا تھا کیونکہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ میں سانس گھٹنے سے کھانسنے لگی تھی جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری قبر سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی۔ مجھے لگا اس بار پھر میں ناکام ہو گئی ہوں اور اب سر کے حکم سے ہی مٹی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن نہیں، مجھے آوازیں کچھ اور ہی سنائی دینے لگی تھیں۔
कोई 2 शख्स सरगोशी कर रहे थे। मैं बात तो नहीं सुन पाई थी, लेकिन मुझे ये यकीन हो गया था कि वो शख्स 100% कफन चोर ही है। मैंने आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बाहर की ताज़ा हवा के झोंके ने मेरी तबीयत बहाल की थी। एक शख्स ने मेरे चेहरे से कफन हटाना चाहा। मैंने वहीं इसका हाथ पकड़कर दबोच लिया और उठकर बैठ गई, लेकिन इसे देखकर तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो तो मेरा शौहर। मेरी शादी गैर बरादरी में हुई थी, किसी रिश्ते कराने वाली के तवासुत से। उस वक्त मैंने बीए ही किया था, लेकिन मेरे मियाँ का मिजाज कुछ अजीबो गरीब सा था। कभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार जताता तो कभी मुझे बेतहाशा मारता पीटता कि मैं लहूलुहान हो जाती। मुझे वो नफ्सियाती मरीज लगता था। मैं इसे समझ नहीं पा रही थी। मुझे मारने के बाद जब वो मुझे जख्मों से चूर देखता तो रोने लगता, फिर मेरे मुंह से निकलते खून को अपनी कमीज से साफ करता, मेरे आंसू साफ करता। मैं डरी सहमी से इसे कुछ नहीं कहती थी। वो मुझसे अपने रवैये की माफ़ी मांगने लगता, मुझसे वादा करता कि आइंदा मुझे नहीं मारेगा। उस वक्त इसे देखकर मुझे लगता शायद वो कुछ एबनॉर्मल है, लेकिन कभी कभी वो बातें ऐसी करता कि अक्ल हैरान रह जाती। वो एक बड़े रेस्टोरेंट में बहरे की नौकरी करता था। खाने ऐसे लजीज बनाता कि खाने वाली उंगलियां चाट जाएं। होटल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे होटल की कमाई डबल की जा सकती है, वो ऐसे ऐसे तरीके बताता कि सुनकर मुझे हैरत होती। वो रात 2 बजे लौटता था। इसकी आंखें नींद से सुर्ख होती थीं। आते ही वो सोने की जल्दी करता था। खाना वो खाकर आता था। कभी कभार तो होटल का खाना मेरे लिए भी लेकर आता था। शादी के चंद माह बाद मैं उम्मीद से हो गई थी। मेरा मियाँ ये खबर सुनकर बेतहाशा खुश था, लेकिन मुझ पर क़यामत उस वक्त टूटी जब मुझे ये इल्म हुआ कि वो नशा करता है। वो नशे की हालत में या तो मुझसे बेतहाशा प्यार जताता या फिर मुझे बहुत मारता था। मैंने तो रो रो कर अपने शौहर की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। इसे बहुत वास्ते दिए कि वो नशा छोड़ दे, लेकिन वो नशे का बुरी तरह से आदी हो चुका था। मेरे बराबर घर वाले घर में एक मियाँ बीवी अपने बच्चों समेत रहते थे। उस औरत से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसका शौहर मेरे मियाँ का भी दोस्त था। दोनों मियाँ बीवी नेक सीरत थे, सोमो सलात के पाबंद थे। वो शख्स मेरे साथ अगर हमारे सेन में बैठ जाता था, इसकी बीवी भी मेरे साथ बातें करने लगती थी। वो मेरे शौहर को भाई कहती थी और इससे बातचीत भी कर लिया करती थी, और इसके शौहर का रवैया भी मेरे साथ भाइयों जैसा था। जब वो औरत मेरे चेहरे पर मारपीट के निशान देखती तो मेरे शौहर को सख्ती से कहने लगती कि शर्म नहीं आती बीवी पर हाथ उठाते हुए। वो शख्स भी मेरे शौहर को समझाने लगता कि क्यों ऐसा सलूक करते हो। इन दोनों मियाँ बीवी के समझाने का फ़ायदा ये होता कि 15-20 दिन वो मुझ पर हाथ नहीं उठाता था। मैं चंद माह बाद एक बेटे की माँ भी बन गई, लेकिन शौहर का वही रवैया था। मैं कई बार अपनी माँ के घर भी अपने शौहर से नाराज़ होकर बैठ गई कि शायद इस तरीके से ही वो बाज आ जाए, लेकिन वो हटने की बजाय बहुत तेज़ नशा करने लगा था, क्योंकि इसको मामूली से नशे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस नशे से वो कई कई दिन घर नहीं आता था। जहाँ इसे नशे की शिद्दत से नींद आती, वो किसी भी फुटपाथ पर सो जाता। मेरी किस्मत में शायद रोना ही लिखा था। अब वो बीमार रहने लगा, काम पर भी तवज्जो नहीं देता था, घर पर फाकी होने लगे थे। मेरी माँ मुझे कभी महीने भर का खर्चा दे जाती या कभी मेरी सहेली मेरी मदद कर जाती। मैं और मेरा बच्चा दूसरों की खैरात पर पल रहे थे। मेरा मियाँ मेरा सारा जेवर बेचकर खा गया था। मैं अगर रोकती तो वो मुझे बुरे तरीके से पीट डालता। एक बार वो ऐसा घर से गया कि लौट कर ना आया। कई दिन जब वो घर वापस नहीं लौटा तो मैं उसी पड़ोसन के शौहर से अपने मियाँ की फिक्रमंदी जाहिर करने लगी। कई दिन तक वो भी मेरे शौहर को ढूंढता रहा। फिर उसी के मशवरे पर मैंने अपने शौहर की रिपोर्ट थाने में करवा दी। फिर चंद दिन बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया कि एक दिन पहले कुछ निशाई फुटपाथ पर सो रहे थे, कि वहाँ पास ही चंद खैमे भी लगे हुए थे जिनमें चंद गरीब गुरबा रहते थे। इनके खैमों में आग लगने से वहाँ मौजूद सब लोग मारे गए हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों से ज़मीन ही निकल गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो किसी की शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन जिस जगह की निशानदेही पुलिस ने बताई, मेरा शौहर ज़्यादातर वहीं उठता बैठता था। मैंने रो धोकर सब्र कर लिया। घर मेरे शौहर के नाम था, जो अब मेरी मलकियत था, लेकिन मैं तन्हा नहीं रह सकती थी। मैं अपनी वालदा के घर आ गई। भाइयों ने भी सर पर हाथ रखा कि फ़िक्र मत करो। इद्दत के बाद मैंने शौहर का घर बेचा और पुलिस में अप्लाई कर दिया।
اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ میرے بیٹے کو میری ماں نے ہی سنبھالا تھا۔ میں پولیس انسپیکٹر کی پوسٹ پر لگ گئی۔ جب تک میری والدہ حیات رہیں میرا بیٹا انہی کے پاس پلتا رہا، کیونکہ میری نوکری میں دن اور رات کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی وردی کا حق نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ انتھک محنت کرنے سے میں کبھی نہیں گھبرائی۔ میرا بیٹا جب 5ویں جماعت میں ہوا میری والدہ انتقال کر گئیں۔ میں نے اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ تب مجھے مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں بیٹے کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میری انتھک کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے میرے سینئر افسران مجھ کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے تھے۔ کہتے افشا کے پاس جو کیس بھی جاتا ہے ہمیں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ جیسا فخر وہ مجھے دیکھ کر محسوس کرتے تھے، مجھے اپنی کی گئی محنت اور دی گئی قربانی وصول ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن میری زندگی میں یہ پہلا کیس تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری عقل حیران پریشان تھی۔ میرے سامنے میرے شوہر کا وہ دوست تھا جس کی بیوی سے میری اچھی دوستی رہ چکی تھی، اور پولیس کا محکمہ بھی میں نے اسی کے کہنے پر ہی جوائن کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں شریف انسان میرے میاں کو بھی نشہ کرنے سے منع کرتا تھا، اسے بہت سمجھاتا تھا۔ اس کی بیوی میری مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ میرا منہ بھولا بھائی بنا ہوا تھا۔ مجھے اب افشا بہن ہی کہتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں اس کے لیے ایسا گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ کئی کیس میں اس سے ڈسکس بھی کر لیتی تھی۔ وہ کسی بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھتا آیا تھا، میری مالی امداد بھی کرتا تھا۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے افسران نے یہ سمجھا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں سے میں انہیں جانتی تھی، کبھی نظر اٹھا کر اس شخص نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ 5 وقتہ نمازی تھا، اس کی شرافت کا پورا محلہ گواہی دیتا تھا۔ میں اب بھی بے یقین تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے پوچھا کہ کفن چور پکڑا گیا؟ تو میرے پاس کھڑی پولیس کانسٹیبل نے کہا، جی میڈم، وہ پکڑا گیا ہے۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے اس شخص کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزت دی تھی۔ ایک دن کے بعد میری ڈیوٹی اس کی جیل میں تھی اور اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا، گھٹنوں میں منہ چھپائے تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے جیل کی سلاخیں بجائیں۔ اس کی آواز سے اس شخص نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن سراج سے نظریں جھکا گیا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ اندر سے میرا دکھ جتنا دکھی تھا یہ میں ہی جانتی تھی، کیونکہ اس شخص کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے۔ ہر مشکل وقت میں وہ میاں بیوی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا دل مغموم سا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جس وردی کو میں نے خود پر پہنا تھا اس شخص کی جگہ میرا سگا بھائی یا شوہر بھی ہوتا تو میں اپنے فرض کو اولویت دیتی۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ ویسے ہی سختی سے بات شروع کی جیسے میں ہر مجرم سے کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں کلبلا رہا تھا کہ اچھا خاصا کمانے والا شخص چند 100 کا کفن آخر چراتا کیوں تھا؟ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے سوال دہرایا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ تو میں نے بھبک کر اس کے سامنے والے بال پکڑ لیے، اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بھری آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ کیوں کفن چوری کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے جو چاہے سزا دے دو، لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اگر تم سچ بتا دو تو تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں بتاؤں گا، چاہے جان سے مار ڈالو۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اتنا مارو کہ یہ سچ بتانے پر تیار ہو جائے۔ میں جیل سے باہر نکل گئی، لیکن دور تک مجھے اس شخص کے مار کھانے کے باعث چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ میں جب اپنے آفس میں پہنچی تو سامنے اس کی بیوی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگی کہ افشا، میرے میاں کو چھوڑ دو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سچ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے میں کچھ جانتی ہو تو ہماری مدد کر دو، تو شاید میں اس کے شوہر کی سزا کم کروا دوں۔ وہ کہنے لگی وہ کچھ نہیں جانتی، بس یہ تھا کہ اس کا شوہر کہتا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے مہینے میں چند دن کے لیے وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر پیسوں کی وصولی کرتا ہے، جہاں جہاں اس کا مال بکتا تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ خود کپڑے کا کام کرتا تھا، پھر کفن کیوں چوری کرتا تھا؟ اتنے پیسے اور اچھے کاروبار کے ہوتے ہوئے ایک شخص کا کفن چرانا میری عقل سے باہر کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔
میں نے کہا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو جو سزا اسے عدالت دے گی اسے بھگتنی پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ پر اپنے کیے احسانات جتانے لگی اور کہنے لگی مشکل وقت میں وہ میرے کام آئی تھی، آج اس پر مشکل وقت آیا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں نے کہا کہ میری وردی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی میں اس کی بیوی سے بات کر رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے سر نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص ایسے کام میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا اور تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکل کر پولیس کو ایمبولینس نکالنے کو کہا۔ اپنے ساتھ چند اہلکار لیے اور قبرستان پہنچی تھی جہاں ایک قبر کی کھدائی کی جا رہی تھی۔ میرے سینئر افسران بھی وہاں موجود تھے اور 2 پولیس اہلکار کو بھی دوسرے افسران نے پکڑ رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ دونوں بھی اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نہ صرف اسے پل پل کی خبر دیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ مل کر سارا کام سر انجام دیتے تھے۔ ان غدار اہلکاروں کے پاس جا کر میں نے انہیں زوردار 2 تھپڑ رسید کیے اور دوسرے اہلکاروں سے کہا کہ انہیں بھی لے جا کر اسی شخص کے ساتھ جیل میں بند کر دو۔ اب اس قبر کے پاس یا تو میں تھی یا میرے سینئر آفیسرز۔ میں اس قبر کے گڑھے میں کود گئی۔ اس کے اندر ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جس میں انسان پیٹ کے بل خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی اندر جا سکتا تھا۔ میں اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھے پیٹ کے بل آگے بڑھنے لگی۔ وہ سرنگ ڈھلان کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں آکسیجن کم تھی لیکن سرنگ کے اختتام پر نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا جہاں ہیروین رکھی گئی تھی اور وہ ہیروین کی سمگلنگ کرتے تھے، لیکن کوئی ان کے اصل جرم تک نہ پہنچ جائے اس لیے وہ کفن چوری کرتے تھے تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو وہ یہی ہو کہ وہ کفن چور ہیں۔ سامنے 2 تابوت سے رکھے ہوئے تھے۔ نیچے تہہ خانے میں 2 انسپیکٹر اور موجود تھے لیکن مجھ سے جونیئر تھے۔ وہاں 4-5 تابوت موجود تھے جن کے اندر ہیروین بھری ہوئی تھی۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے کفن چور کے ساتھ ساتھ ایک سمگلر کو بھی پکڑ لیا تھا۔ جب میں دوبارہ جیل میں گئی تو وہ شخص بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور 2 اہلکار بھی۔ وہ اب سچ بتانے کو تیار تھا۔ میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگا کہ وہ یہ کام بہت سالوں سے کر رہا ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر تو میں ششدر سی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا شوہر ایک خوش شکل اور شریف نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا اور نیا نیا ان کے محلے میں گھر خریدا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا، پہلے اپنے چچا کے پاس رہتا تھا لیکن جب انہوں نے بھی اسے باہر نکال دیا تو اس نے ریسٹورنٹ کی نوکری شروع کر دی اور اس میں اس کی خاصی ترقی بھی ہو چکی تھی۔ کچھ اس نے اپنا حصہ چچا سے لیا اور باقی اپنی جمع پونجی سے اپنا گھر خرید لیا تھا۔ محلے میں اس شخص کی اچھی عزت تھی لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے مشن پر بھی کام کر رہا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنا مال بیچنا تھا۔ محلے داری کے ناطے جب اس شخص نے میرے شوہر سے سلام دعا کی اور اس سے اس کے کام کی نوعیت پوچھی تو یہ سن کر کہ وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے اس شخص کے منہ پانی بھر آیا۔ وہاں گاہکوں کو اس کا عادی بنانا بڑا آسان تھا، اس لیے پہلے تو اس شخص نے میرے شوہر سے دوستی مضبوط کی۔ اس کے بعد کہنے لگا میرے پاس ایک ایسا نمک ہے، اگر تم اسے اپنے کھانوں میں ڈالو تو وہ کھانا اتنا لذیذ ہو جائے گا کہ تمہاری بکری ڈبل ہو جائے گی۔ وہ کم عمر تھا، زیادہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ وہ شخص سب کی نظروں میں باعزت اور محترم بھی تھا۔ میرے شوہر نے اس سے وہ پوڑیاں لے کر کھانے میں ڈالنی شروع کر دیں۔ جب لوگ اس نشے کے عادی ہونے لگے تو واقعی اس کے ریسٹورنٹ کا رش بڑھنے لگا۔ میرے شوہر کے باس نے بھی خوش ہو کر اس کی تنخواہ ڈبل کر دی۔ دوسرا اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھا، اس لیے وہ بھی کھانا اسی ریسٹورنٹ کا کھاتا تھا، اس لیے اسے بھی نشے کی عادت لگنے لگی۔ پہلے تو وہ شخص اسے مفت میں وہ پوڑیاں دیتا تھا، پھر پیسوں سے دینے لگا، اس کے بعد پیسوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ میرے شوہر کو ڈائریکٹ نشہ دینے لگا تھا اور بہت سے نوجوانوں سے میرے شوہر کے ذریعے وہ نشہ سپلائی کرواتا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ بہت سے اور نوجوان بھی ان کے گاہک بن چکے تھے۔ پھر اس شخص نے میرے شوہر سے کہا کہ تم یہ ریسٹورنٹ چھوڑ کر دوسرے ریسٹورنٹ میں نوکری کر لو۔ اندر اسے یہ لالچ تھی کہ دوسری جگہ بھی اس کے گاہک بن جائیں گے، لیکن انہی دنوں میری شادی ہو گئی اور میرے شوہر نے اس شخص کو بھی منع کر دیا کہ وہ لگی بندھی نوکری چھوڑ کر نئی جگہ کیوں چلا جائے، وہاں اس کی تنخواہ کم ہوگی۔
اس بات سے ناراض ہو کر اس شخص نے میرے شوہر کو نشہ دینا چھوڑ دیا، اور جس دن اسے نشہ نہ ملتا وہ مجھے کبھی پیار کرتا تو کبھی مارتا پیٹتا، اور آخر میں جب میرے میاں نے اسے پولیس کی دھمکی دی کہ وہ اس کی ساری سچائی پولیس کو بتا دے گا، تو اس شخص نے میرے شوہر کو مروا دیا۔ یہ سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ پھر میرے ساتھ اس شخص نے حسن سلوک کرنا شروع کر دیا، مجھے پولیس میں جانے کا مشورہ بھی دیا، اور اکثر یہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کیسے کیس ہینڈل کرتی ہوں۔ یوں میں بھائی بندی میں اسے بتا دیتی تھی۔ وہ میرے ذہن کو پڑ چکا تھا، اس لیے بڑی چال چلتے ہوئے وہ مردے کو دفنانے کی کچھ دیر بعد ہی کسی سے کفن چوری کروا لیتا تھا اور رات کو اپنی سرنگ میں گھستا تھا۔ پولیس کے جو اہلکار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ اس کی نگرانی کرتے تھے، اور آخر میں وہ کفن جو وہ پہلے ہی چرا چکے ہوتے تھے اس کا شور صبح ہی مچوا دیتا کہ فلاں قبر سے کفن چوری ہو گیا ہے، تاکہ سب کی توجہ کفن چوری کی جانب بھی مبذول رہے۔ لیکن برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ میرا 12 سالہ پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہوئے یہ کیس الگ نوعیت کا تھا۔